کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے حصول کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حضور ادائے احترام اور اس شب میلاد کی مناسبت سے وقت کے امام کے حضور عرض تبریک اور تہنیت کے لیے مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں امامت کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن و اہل بیت کی ہدایت سے نوازا ہے، اور آج کی جیسی شب کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کا پیغام ہے، آج کی جیسی شب کہ جو بی بی ام الائمہ کے گھرانے کے اندر خوشیاں لے کر آئی ہے، آپ اور میں وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی اس مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے آپ نصف کے اوپر ہیں اور یہ شب میلاد بہت اچھا موقع ہے، ایک اس اعتبار سے کہ ہم اور آپ ریویو کر سکیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے حاصل کرنا تھا اس کا کیا مرحلہ ہے، اس میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ یقیناً جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوا ہوگا تو ہم نے بہت کچھ سوچا ہوگا کہ ہم اس کو کس طریقے سے انجام دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتوں کو کیسے حاصل کریں گے، سعادتوں کو کیسے حاصل کریں گے۔ اور چونکہ شب عید ہے اور شب میلاد ہے، لوگ عید کے موقع پر اہل بیت سے تحفہ لینے جاتے ہیں، عید کی مبارکبادی کو کہتے ہوئے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس شب میلاد پر میں اور آپ امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان اور خاص کر ان حالات کے اندر ایک عیدی مانگنا چاہیں گے۔ کیا عیدی طلب کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان خاص حالات میں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور شاید تاریخ انسانیت پر یہ سخت حالات، اتنے سخت حالات، اس طرح کے حالات کبھی نہیں آئے تھے۔ ظاہری طور پہ کم از کم ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے حالات تو نہیں آئے تھے، اور جتنی امید اس زمانے میں امام کی تشریف آوری کے لیے بنی ہے، شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح سے بنی ہو۔ تو جو عیدی میں طلب کرنا چاہوں گا اپنے طور پر، آپ اور ہم سب طلب کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدایا یہ جو میلاد کا موقع ہے، اس موقع پر نبی اکرم کی خوشی کی خاطر، مولا امیر المومنین کی خوشی کے صدقے میں، اور بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خوشی کے صدقے میں ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا تیرے پاکیزہ بندوں نے جو ان ایام میں تیری بندگی کی ہے، ہمیں بہترین بندگی کی سعادت نصیب فرما۔ انشاءاللہ خداوند متعال ان دعاؤں کے صدقے میں اسی شب قدر میں ہمیں اپنے امام کی تشریف آوری کی ندا سننے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ خداوند متعال قبول فرمائے، جہاں کہیں بھی ہوں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ان چند ایام کے لیے جو ہمارے ذہن میں موضوع ہے، اور چند ایام میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جو 21 رمضان تک ہے، اور کوشش کریں گے کہ آج سے 21 ماہ مبارک رمضان تک ہم اہل بیت کی سیرت طاہرہ کے اوپر گفتگو کریں، اس سے جو نکات ہمیں حاصل ہونے چاہیے ان کے اوپر آرائز پیش کریں،
اور ظاہر ہے آج کی جو پہلی شب ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سنت طاہرہ سے، ان کی سیرت سے جو حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے انشاءاللہ۔ باقی شبوں کے اندر مجموعی طور پر سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام سے، اور شبہ شہادت کے اندر مولا امیر المومنین کی سیرت طیبہ سے جو کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد کے ایام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی سوروں میں سے کوئی ایک سورہ انتخاب کی جائے۔ چند ایام باقی رہ جائیں گے اور انشاءاللہ ان آیات کریمہ کے اوپر بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے بنیادی نکات کے اوپر انشاءاللہ چند آرائز پیش کریں۔ تو اس شب سے ہمارا آغاز ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے ہے، اور مجموعی طور پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے، اور انشاءاللہ شبہ شہادت میں مولا امیر المومنین کی سیرت، اور بعد میں انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کا انتخاب کرتے ہوئے تفسیر کے چند نکات عرض ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ تفسیر کہیں یا تشریح کہیں، میں معمولاً تفسیر کے لفظ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو تشریح عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب بھی ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا تاریخی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ صلح کے حوالے سے آتا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب امام نے جنگ کے میدان میں اپنے دوستوں کی کمزوریوں کو مشاہدہ کیا۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کیا یہ جملہ۔ کیوں امام حسن مجتبیٰ نے اس دشمن سے صلح کی جس دشمن سے ان کے والد نے جنگ کی تھی؟ خود امام نے جنگ کی تھی، معلوم تھا کہ اس کے حالات کیسے ہیں اس دشمن کے، تو جس دشمن کے ساتھ امام کے والد نے جنگ کی تھی، خود امام نے جنگ کی تھی، اس کے ساتھ صلح کیوں کی؟ بہت سارے عوامل بیان کیے جا سکیں گے، بہت ساری باتیں کی جا سکیں گی، لیکن عزیزان محترم جو بنیادی ترین نقطہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر میں متصل کروں تو غیبت سے بھی وہی نقطہ متصل ہے، اور وہ ہے دوستوں کی کمزوریاں۔ اگر دوستوں کی کمزوریاں نہ ہوں تو پھر میں تقریباً وثوق سے کہوں گا کہ پھر غیبت بھی نہیں ہونی تھی، اور دوستوں کی کمزوریاں نہ ہوں تو امام حسن مجتبیٰ کو اس جیسے دشمن کے ساتھ صلح نہیں کرنی تھی۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ دشمن کی طاقت کو دیکھیں، بھائی دشمن تو ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، دشمن نے کون سا کبھی رحم کرنا ہے، یا دشمن نے کون سا دشمنی کا پہلو کبھی چھوڑ دینا ہے؟ دشمن تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہاں ممکن ہے 19-20 کا کوئی فرق ہو جائے دشمنوں کے اندر، لیکن اصل مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ بھئی یہ دوستوں کی طاقت کہاں پر ہے؟ دوست جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوستوں کے اندر جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ دوستوں کی سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایتوں کے اندر بیان کی ہے، اور جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اگر کسی کو واقعاً شب قدر کو تیار کرنا ہے، امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو جو سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے وہ حب دنیا ہے۔ روایات نے بیان کیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ اب بعض اوقات ہم اہل بیت کے بیانات کی روشنی میں، رسول گرامی کی روایات کی روشنی میں بچپن سے سنتے آتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو وہ چیزیں ہمارے لیے اتنی معمولی ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا اس کی اہمیت کتنی ہے۔ انداز سے تو کم سے کم سمجھ سکتے ہیں، یہ کہ مثلا امام معصوم انداز اختیار فرمایا اور کہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ یہ حب دنیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم کوئی برائی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں اس کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور سب سے بڑی مشکل اس وقت دنیا کی کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے اور سب سے بڑی دعا جو آپ مانگ سکتے ہیں وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل غیبت ہے، امام عالی مقام کا دنیا میں ظاہری طور پہ نہ ہونا۔ اور یہ جو غیبت ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ وہ یہ کہ اگر دوست ساتھ دینے والے ہوتے تو غیبت نہیں ہونی تھی، جیسے کہ روایات کے اندر یہ بیانات موجود ہیں۔ اور یہ جو دوست ساتھ نہیں دیتے وہ کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ساتھ نہیں دیتے کہ دنیا کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہ امامت کے لیے قربانیاں نہیں دیتے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہیں دیتے۔ ہاں عدے قلیل وہ ہمیشہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں، وہ تو خدا تعالی نے اپنے دین کو، اس کے پرچم کو بلند رکھنا ہے تو دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے
کہ جو ہم انسانوں کے اوپر اللہ کے دین کی حجت کو پورا کر دیں گے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بھائی جب آپ کسی بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پھر اوان و انصار کی تعداد بھی اس کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی مظلومیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی وہ یہ کہ وہ ایک ایسے دشمن کے سامنے تھے جو، اب میں صحیح لفظ کا انتخاب بڑی مشکل سے کر پاؤں گا، اپنی مکاری کے اندر اور اپنی اس ذہن کی شیطنت کے اندر ایک اعلیٰ ترین مقام کے اوپر تھا، اور اس دشمن کے سامنے جو دوست تھے وہ کمزوری کے اندر، عقل کی کمزوری کے اندر ایک عجیب مقام کے اوپر تھے، اپنے امام کو سمجھ ہی نہیں سکے، اپنے امام کے ارادے کو جان ہی نہیں سکے، اور لہذا بار بار ایسی حرکتیں انجام پائیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آیا امام علی مقام کو کہ اگر ان دوستوں پر اعتماد کرتے ہوئے مزید آگے بڑھے تو جو چند مخلصین رہ گئے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اور تقریباً یقینی بات تھی، ہم اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا پائیں گے، وہ یہ کہ اگر وہ حالات چلتے رہتے اور وہ جنگ جاری رہتی تو پھر خود امام حسن مجتبیٰ کی زندگی خطرے میں ہوتی اور امام کی شہادت بھی واقع ہوتی نعوذ باللہ تعالیٰ، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ شہید کیا کس نے۔ یعنی بظاہر یہ لگنا تھا کہ امام شہید ہو جاتے اور مشہور یہ کیا جاتا کہ چند دوستوں نے ہی مروا دیا۔ اور ہمیں یہاں پر بہت سارے اصول بیان کرنے چاہیے تاکہ ہم یہ بتا سکیں امام نے کیوں صلح کی، لیکن بس اس کو اتنے ہی کے اوپر اکتفا کروں گا، وہ یہ کہ اگر یہ حب دنیا نہ ہو، دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹس نہ ہوں، اور یہ عقل کا فطور نہ ہو، عقل کی کمزوریاں نہ ہوں، تو کبھی بھی امام مجتبیٰ نے صلح نہیں کرنی تھی۔ اور وہ سب دوستوں کی بات کر رہا ہوں، میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا۔ اب اس سے جو پوائنٹ حاصل کروں گا وہ پوائنٹ یہاں پہ ہوگا، وہ یہ کہ بندگان خدا، میں اور آپ اگر واقعاً امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں جس میں انشاءاللہ وقت کی امام کی نصرت کریں، میں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو دو چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ محنت کریں، سب سے زیادہ محنت دو چیزوں کے اوپر کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ جو دنیا کے اٹیچمنٹس ہیں اس میں کمی کیسے آئے گی، اور اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اندر بھی بیان کریں، اور جو بعد میں انشاءاللہ آیات کی تفاسیر کے اندر عرض کریں گے، تفسیر کے اندر، اس میں بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ جو دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یہ کیسے ختم ہوگی یا کم ہوگی کم از کم۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصلحتوں، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے قابل کیسے ہوں گے۔ یہ دو پوائنٹ ہمیں بہت امپورٹنٹ اپنے اندر سولو کرنے ہوں گے، اور یہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ کیوں امپورٹنس رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ واضح ہے لیکن میں اس کو تشریح کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی اگر حب دنیا رہی اور دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی تو چیزیں کلیئرٹی پہ ہوں گی لیکن ہم اقدام نہیں کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور دوسری مشکل اس وجہ سے ہے کہ بھائی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت کی حکمتوں کو نہ جان سکے اور ان کے نظام ہدایت کو نہ سمجھ سکے تو شاید قربانی دینے کے لیے تو تیار ہوں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا قربانی دینی کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس وقت قربانی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ضرورت کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر وہ جو قیام توابین کے اندر ہوا، اور مثال کے طور پر ہزاروں لوگ گئے انہوں نے جان دے دی، تھوڑی سی دیر لگا دی، اگر یہ ہزاروں لوگوں میں سے چند فیصد سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے، اس وقت اس مصلحت کو سمجھ لیتے، یہ مشکل پیش نہیں آنی تھی پھر۔ تو عزیزان محترم، جو پہلا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حب دنیا کے اوپر محنت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں موفق ہو سکیں۔ اب اس کو بڑھاتے ہوئے ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بلکہ دونوں پوائنٹ کو اگر میں کہوں کہ ان دونوں پوائنٹ کو سولو کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے تو پھر اس پوائنٹ کو عرض کروں گا۔ یہ جو اسلام کا نظام ہے، ہدایت کا نظام ہے اور میرے اور آپ کا تربیت کا نظام ہے، یہ مختلف لیئرز کے اوپر بنا ہوا ہے۔ آپ اور میں جو 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت طاہرہ کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہزاروں لوگ آئیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں بعض اصحاب نزدیک ہیں، بعض اصحاب دور ہیں، بعض اصحاب ایسے ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے، بعض اصحاب ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ تو ہیں لیکن بہت بڑا مقام نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے انشاءاللہ تعالی کہ ہم ظہور کا زمانہ درک کر سکیں، پروردگار انشاءاللہ سعادت نصیب فرمائے، اور ہم واقعاً اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں
اور ابھی اس تیاری کے سلسلے میں 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بھئی حب دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمتوں کو سمجھنا ہے. اگر ان 2 کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام چیزیں، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اللہ کے ساتھ مضبوط رابطے کی صورت میں. یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اور یہ پوائنٹ ہم ماہ مبارک رمضان کے نصف پر پہنچے ہوئے ہیں، شب قدر سے چند دنوں کے فاصلے پر ہیں، اس کی تیاری بھی کرنے چاہتے ہیں، امام کے ظہور کے لیے بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کی برکتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو چاہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. تو پہلا پوائنٹ کیا بنے گا؟ پہلا پوائنٹ بنے گا بھائی خدا کے ساتھ رابطے میں آ جائیں. اور یہ جو رابطہ ہو یہ کوئی بہت زیادہ اردو والا رسمی رابطہ نہ ہو کہ بھائی ایک بہرحال ایک دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ رابطہ تھوڑا گہرا رابطہ کرنا پڑے گا. یہ رابطہ ایسا ہو جو دھاگوں سے نہ بندھا ہو، ہماری جان سے بندھا ہوا ہو، اور اس کی کوالٹی بھی ایسی ہو. ایک دفعہ ہمارا رابطہ ایسا ہوتا ہے جس کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، شاید لمبی لمبی مدت رہے. آپ مثال کے طور پر جہاز میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو مثلاً اگر آپ کے ملک کی طرف کوئی جائے، آسٹریلیا جائے، تو 14 گھنٹے کی تو فلائٹ بن جاتی ہے بعض اوقات مڈل ایسٹ سے. 14 گھنٹے کی فلائٹ میں ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 14 گھنٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی بہت گہرا تعلق بن رہا ہے؟ نہیں، کوئی بہت گہرا تعلق نہیں بنتا. بعض اوقات ٹائم بہت گزر جاتا ہے، تعلق اچھا نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خداوند متعال کے ساتھ 2 منٹ گفتگو کرتے ہیں اور 2 منٹ ہماری زندگی تبدیل کر دیتے ہیں. ہم اس تعلق کی بات کر رہے ہیں. آپ اور میں روزانہ کا ایک کام کر سکتے ہیں. یہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، بزرگوں سے سیکھ کے، جو ہمارے بڑے افراد سکھاتے ہیں ان سے سیکھ کر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے سید مقامت نے اپنی تقریر کے اندر اس کو بیان کیا، وہ یہ کہ بھائی آپ خداوند متعال کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھیں، گفتگو کو انجام دیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا بہت سادہ جو انہوں نے بیان کیا، اور وہ یہ کہ آپ اپنی زبان میں خداوند متعال کے ساتھ کلام کریں، بالکل ایسے کلام کریں جیسے آپ خدا سے بات کر رہے ہیں. یہ جو رابطہ ہوگا یہ میری اور آپ کی زندگی کو کسی اور انداز کی طرف لے چلے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے مناجات ہیں، جتنی دعائیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے اندر ہیں، یہ دعائے افتتاح، مختلف دعائیں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سب کا سب وہی انداز ہے، صرف ان کی زبان عربی ہے. اور چونکہ میں اور آپ بعض اوقات عربی کو اس انداز میں نہیں سمجھ پاتے، تو ہم اس کو رٹ کے اور دہرا کے بس پڑھ لیتے ہیں. اور اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں سے سیکھ کر، وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ صرف یہ دہرائی ہوئی باتیں نہ کریں، آپ اپنے دل کی باتیں خدا سے کریں. دل کی باتیں کرنے کے لیے کیا کریں؟ 2 منٹ وقت نکالیں روزانہ، سجدے میں چلے جائیں. بہتر یہ کہ سجدے میں چلے جائیں تاکہ کچھ اور نہ دیکھ رہے ہو، اور سجدے میں جا کر خداوند متعال سے 2 منٹ کے لیے کلام کریں. یہ جو رابطہ آپ کا خدا سے بنے وہ کس بنیاد پر ہو؟ اس میں استغفار بھی ہو، اس میں خدا سے کوئی دعا مانگنی ہو وہ بھی ہو، جو غلطیاں کی ہیں اس کے مقابلے پر اظہار ندامت اور پشیمانی بھی ہو، جو خداوند متعال سے آپ چاہتے ہیں کہ خدا لطف کرے وہ بھی ہو. اگر کوئی شکوہ دماغ میں آتا ہے وہ بھی کر لیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور خداوند متعال سے مدد مانگ لیں. تو یہ جو رابطہ ہوگا یہ انتہائی استوار رابطہ بنتا ہے. اور اللہ سب کو مشکلات سے محفوظ فرمائے، اللہ سب کو ان سختیوں سے محفوظ فرمائے کہ جس کے بعد انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو جو بے بس ہوتا ہے نا وہ تو ویسے ہی خدا سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن خدا ہمیں مجبوری میں رابطہ کرتا نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں آسانیوں میں رابطہ کرتا دیکھنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ آسانیوں میں رابطہ کریں تاکہ انشاءاللہ پروردگار ان مشکلات سے بھی محفوظ فرمائے. اور اگر خدا نہ کرے مشکلات میں گئے بھی تو آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ استوار ہوا ہوا. 2 منٹ کی میں نے بات کی، 2 منٹ اللہ سے کلام کریں. اور ایک جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں سے ایک نقطہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ زحمت تمام کروں. وہ یہ کہ جب بھی موقع ملے، یا تو ہر نماز کے بعد یا جب کبھی دن میں 1 مرتبہ کر لیں، آپ کی مرضی ہے، لطف کے اوپر ہے کہ جتنا آپ کو اس میں مزہ آیا. اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ اللہ کو اس کے نام گرامی سے اللہ سے پکاریں، یا اللہ یا اللہ. اور 10 مرتبہ کم از کم پکارنے کے بعد جب آپ کے دل کے اندر ایک، اردو میں تو اس کو اس طرح کہتے ہیں آہ نکلے، ایک فریاد نکلے، ایک خدا سے رابطے کی خواہش نکلے، اب خدا سے گفتگو کرنا شروع کریں. یہ 10 دفعہ پکارنا گویا دروازوں کو کھول دے گا.
عرش کو کھول دے گا۔ 10 دفعہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کم از کم 10 دفعہ کہہ لیں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہ بھائی 10 دفعہ سے مجھے اتنا مزہ نہیں آیا، میں 15 مرتبہ کہوں گا، 20 مرتبہ کہوں گا، مرضی آپ کی، جتنی مرتبہ بھی کہیں۔ لیکن کل ارادہ کیا ہے؟ کل ارادہ یہ کہ یہ دل کے تار اس جگہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ خداوند متعال کے ساتھ گفتگو بھی کریں، خداوند متعال سے اپنی مشکل کو بیان بھی کریں، اس کی نصرت کو بھی طلب کریں، اور انشاءاللہ بہترین دعائیں مانگیں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا نصف ہے اور الحمدللہ رب العالمین موقع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کا موقع ہے، تو ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں خداوند متعال کے ساتھ توسل کیا جائے اور اپنے رابطے کو خداوند متعال کے ساتھ استوار کیا جائے، اس کی کیفیت بھی کسی حد تک بیان کر دی۔ ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا کہ جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں بھی مدد دے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا توسل ہے اس میں بھی مدد دے، اور انشاءاللہ شب قدر کے اندر خدا کے سامنے سرخرو کر سکیں، اور وہ پوائنٹ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی نصرت کرنا۔ ایک سنت کا حصہ ہے جو جہاں تک میں طالب علم ہونے کے ناطے اہل بیت کی سنت کو دیکھ پایا ہوں، ان کی سیرت کو دیکھ پایا، وہ تمام اہل بیت کی سنت کے اندر مشترک حصہ ہے، اور وہ مشترک حصہ ہے کہ وہ راتوں کو تشریف فرما ہوتے تھے، اور جن لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے ان کے لیے پرخلوص طریقے سے کوئی کام انجام دیتے تھے۔ ویسے تو امام کا ہر کام پرخلوص ہے، لیکن خاص کر میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کو بتانے کی خاطر رات کو تشریف فرما ہوتے تھے، بازاروں اور چوراہوں پہ جاتے تھے، اور جو لوگ وہاں پر غریب نادار بیٹھے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، امام خاموشی سے ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچایا کرتے تھے۔ البتہ وہ زمانہ غربت کا ایک عجیب زمانہ تھا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں رہتے ہوئے زیادہ تر لوگ غربت کے اس مفہوم کو نہیں سمجھ پائیں گے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا پھر اسے چاہیے پاکستان کے بلوچستان چلا جائے، شاید شہروں میں رہنے والے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے جو وہاں پہ مجھے اور آپ کو بعض اوقات دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ غربت کس قسم کی ہوتی ہے؟ یہ ناداری ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کھانے پینے کو نہیں ہوتا۔ یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان پہ آتی ہے۔ اور یہ جو آج کا وقت گزر رہا ہے یہ تو بہت ہی عجیب وقت ہے، یہ جس کو بے اصطلاح ہم لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں چلے گا، حقیقت یہ ہے کہ میں اگر اپنے طور پہ کہوں شاید مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وقت گزر گیا، بلکہ شاید میں تو انجوائے کروں گا کہ بھئی میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں جو میں نہیں گزار پاتا تھا۔ ہاں تھوڑی سی کمائی میں کمی ہو جائے گی، تھوڑی سی میری سیونگ میں سے نکل جائے گا، لیکن کوئی اس شخص سے پوچھے جس کے پاس اگر کمائی کو 2 دن نہیں ہوتا تو تیسرے دن کھانے کو نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو جو مشترکہ سنت کا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ کے اندر، مولا امیر المومنین سے لے کر جہاں تک ہمارے پاس تاریخ کی روایات موجود ہیں، اگر مثال کے طور پر تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، زندان کے اندر نہیں ہے، تو راتوں کو تشریف فرما ہوتے تھے اور ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جن کی کوئی مدد کرنے والا آسانی سے نہیں ہوتا تھا۔ تو مولا چھٹے سرکار سے بھی روایت موجود ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے تو خاص کر امام کا دسترخوان مشہور ہے، اور یہ اپنے لیے میں عرض کروں گا، اب آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، وہ یہ کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ سنتیں ہم نے اپنے امام سے دیکھیں اور عمل ہم نے کم کیا، شاید کسی اور نے زیادہ کر لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے الحمدللہ، بعض اوقات ہم نے عمل بھی کیا ہے، بعض جگہوں کے اوپر ہم پیچھے رہ گئے۔ اب سنت تو ہمارے امام کی تھی، وہ یہ کہ امام دسترخوان کیا کرتے تھے جس کے اوپر ہر آدمی بیٹھتا تھا، اور وہ دسترخوان اتنا بابرکت تھا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے اس زمانے کے شرفاء آ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ امام کے نام سے منسوب تھا اور اللہ کے نبی کے نواسے کے نام سے منسوب تھا، تو اس کے اوپر بیٹھنے میں کوئی ذلت نہیں تھی، کوئی شرم نہیں تھی، کوئی مثال کے طور پر دشواری نہیں تھی کہ بھئی آپ کا نام بدنام ہو جائے گا کہ آپ غریب ہیں، آپ فقیر ہیں، نہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے شرفاء بیٹھتے تھے۔ کاش ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بنا سکتے، ایسا کوئی کام کر سکتے ہوتے جس کے اندر اس شرافت کے ساتھ اور اس سکون کے ساتھ لوگ وہاں پر بیٹھ سکیں ہوں اور ان کی مدد کی جا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے زمانے کے اندر مدد کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں مدد کا طریقہ کار شاید کچھ اور ہونا چاہیے۔ مثلا اس وقت جو لاک ڈاؤن کا ایشو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ایک ایشو ہے بھئی، وہ راشن کی تقسیم کا معاملہ،
اب وہ راشن کی تقسیم جو ہو رہی ہے اس کے اندر بعض اوقات انسان کو کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے اپنی عزت دینی پڑ رہی ہے۔ یہ امامت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ امامت کا طریقہ کار سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے، سب سے پہلے عزت کی حفاظت۔ یعنی ہمارے پاس واقعہ موجود ہے، شاید مولا سعید الشہداء سے ہے یا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے، میری یادداشت میں اس وقت کنفرم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ کوئی شخص مانگنے کے لیے آیا اور امام عالی مقام نے اس کو تنہائی میں بلایا اپنے پاس، پردے کے پیچھے سے کچھ اس کو دیا اور کہا کہ جو کم ہو تو تم معاف کرو۔ وہ لیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، چلا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد امام تشریف فرما ہوتے ہیں تو امام کے کسی صحابی نے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ نے اس کو پردے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں موجود شرم کو دیکھوں اور یہ میرے سامنے اس خجالت میں اور شرمندگی میں مبتلا ہو کہ اسے مجھ سے لینا پڑ رہا ہے۔ فرمایا میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو وہ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اب ہم لوگوں کو اور آپ کو عزیزان محترم کو ایسا راستہ کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم لوگوں کو عزت کے ساتھ دے سکیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں بھی، اور ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کے حوالے سے بھی، امام حسن مجتبی کی سنت اور سیرت طاہرہ کے حوالے سے بھی، وجہ کہ بھائی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیے۔ اچھا، اب اس کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ جو کام بھی کریں اس کی شہرت نہ ہونے پائے۔ بعض اوقات ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی بعض جگہوں کے اوپر ایسے کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ انسپائر ہو جائیں، دوسرے لوگ آگے بڑھیں، لیکن بھائی یہ دوسرے لوگوں کو بڑھانے کے چکر میں بعض اوقات میں اور آپ اپنا خلوص کھو بیٹھتے ہیں، اور میں اور آپ پھر اپنی اس عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو کوئی بیچ کا راستہ ایسا نکالیں کہ آپ دوسروں کے سامنے بتانا بھی ضروری ہے، مثلاً اگر ضروری ہے تو کیسے آپ اس کو بتائیں گے کہ وہ کام بھی آپ کا ہو جائے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ بھئی ہماری عبادت تو کم از کم کمپرومائز نہ ہو، اس کا ثواب تو اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے۔ تو اس دوسرے پوائنٹ کے اوپر ضرور محنت کر لیں، وجہ کہ کوئی بھی ہو کسی بھی راستے سے میری اور آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں دے سکے۔ بعض اوقات آسانیاں آج کل کے جیسے حالات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، بعض اوقات راشن دے کے آسانیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مشکل میں کوئی ساتھ دے دے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ آپ انتخاب کر لیں کہ بھئی آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت اس وقت کیا ہے۔ راشن کی ضرورت ہے، راشن میں آ جائیے، اور کسی مدد کی ضرورت ہے اس مدد کو انجام دے دیجئے۔ ظاہر ہے جس کو راشن نہیں چاہیے آپ بار بار اس کے گھر پہ راشن پہنچاتے رہیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور جس بیچارے کو مثال کے طور پر اس وقت بھوک افلاس نے مارا ہوا ہو، غربت نے مارا ہوا، میں اس کو قرآن کریم سنانے پہنچ بھی جاؤں گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کام کو انجام دیں، اور پروردگار عالم کے سامنے خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں تاکہ انشاءاللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو آج کی خاص مناسبت سے یہ 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی کمی اور کوتاہی کو اس طرح سے مکمل کر سکیں، اس طرح سے دور کر سکیں کہ امامت کی نصرت کے لیے تیار ہوں اور امام کے سامنے سرخروئی کو حاصل کریں، اللہ کے ساتھ رابطے کو استوار کریں۔ اور طریقہ کار مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اللہ کے بندوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں جو اہل بیت اطہار کی سنت و سیرت کا مستقل حصہ قرار پاتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار توفیق نصیب فرمائے۔ بس آج کی زحمت یہیں پہ ختم کروں گا، اور اس عید سعید کی مناسبت سے اہل بیت سے عیدی طلب کرنے کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے حصول کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، بالاخص امام مجتبی کی ذات کا واسطہ، ہمیں قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اور قرآن کریم کی نورانیت کا واسطہ، اہل بیت کی نورانیت کا واسطہ، امامت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، اسی دنیا کے اندر ان کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار بے نام اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام حسن مجتبی کا واسطہ، وقت کے امام کا واسطہ، ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، امام کی نصرت اور ان کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کی سعادت نصیب فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین۔